پہلے یہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ یہ ویڈیو سنیں پھر آپ بتائیں. 20,000 روپے کی تنخواہ ہو اور بجلی اور گیس کا بل 10,000 روپے آ جائے, وہ کس طرح اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی پوری کرے گا؟ وہ کس طرح بیمار بیٹی کے لیے دوائی لے کے آئے گا جناب اسپیکر؟ اور وہ کس طرح اپنے بچوں کو جسم پر سادے کپڑے مہیا کرے گا؟ جناب اسپیکر, دیکھتی آنکھ نے اور ان کانوں نے اس طرح کا محشر 74 سال میں نہیں دیکھا. پچھلے یہ سانو سارے دے دو, ساری میں عوام نو دے دو, جتھے مرضی جا کے ویکھو اے کرائے دے مکان تے سی رہ رہے ہیں. ایک مہینے دا پچھلے مہینے سانو اے بل آیا, اسی آ پھڑ پھڑا کے جمع کرائے, ہون ویکھو سانو کتنا بل آیا. میں بیوہ عورت ہاں, میں کرائے دے مکان تے رہنی ہاں. گیس پچھلے مہینے نہیں سلنڈر رکھیا ہے, 3 ٹائم سلنڈر بالنے پے ہیں. پچھلی دفعہ 13,000 آیا, ار کا آیا 8,840. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. روزے کا دین ہے. بات مت سنو, گولی اٹھا کر کے ہم لوگوں کو گھمارو. کب تک ہم لوگ اس طرح جیے؟ آپ لوگ یہ دیکھو, یہ دکان کا بل ہم لوگ 20,000 روپے کرایہ دے رہے ہیں, 40,000 بل آ رہے ہیں. آرمی کے دفتر سے ریٹائر ہوں, یہ 24,000 روپے پینشن ہے. میں علمدار روڈ سے تعلق رکھتا ہوں, کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. جنوری میں میرا بل 46,000 روپے. بجلی, میرا نام محمد اسماعیل ہے. میں بجلی کا بل پے کروں, گیس پے کروں, پھر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. خودکشی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں صبح گھر سے نکلتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنی بیگم کو اس دور میں گھر میں اکیلا رہتا ہوں, میرے ساتھ میں ایک بوڑھی گھر والی ہے. میں 300 روپے اس کو دیتا ہوں, اس میں ہم روٹی بھی کھاتے ہیں. گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم تمام لوگوں نے اپنے گھروں میں LPG کے سلنڈر لگائے ہوئے. حیدرآباد کا ایک واقعہ آپ کے سب کے سامنے کہ 37 لوگوں کی جان نکل گیا, کراچی کے جان نکل گیا. کوئی ایسی حکمت عملی بنائی جائے منسٹری کی طرف سے کہ کم سے کم گھروں میں لوگوں کے گھروں کے اندر گیس کے کنیکشن ہونے چاہیے, گیس آنی چاہیے. دوسری ایک اسی کے ساتھ ریلیٹڈ, آپ یقین کریں اسپیکر صاحب, میرے خود کے گھر میں بھی 150. آنریبل اسپیکر صاحب, میرا ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ہے کہ بار بار یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اتنی گیس اویلیبل نہیں ہے. قادر پور فیلڈ سے سر 160 MGD گیس روز نکل رہا ہے, اور وہ قادر پور فیلڈ جو ہے وہ سندھ میں ہے, اس کو سوئی ناردرن کو دیا جا رہا ہے, اور سوئی ناردرن اس گیس کو نہیں یوز کر سک رہی. سوئی ناردرن ان رائٹنگ ان کو دے رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ گیس ہے, ہم سے یہ ٹیکل نہیں ہو رہا, ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے. تو اگر سوئی ناردرن کو ضرورت نہیں ہے اور وہ گیس ویسٹ ہو رہا ہے قادر پور کا, تو منسٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو سندھ میں, اس کو سوئی سدن کو کیوں نہیں دے دیتے؟ وہاں پہ انڈسٹریل زونز کو, کراچی, حیدرآباد جہاں پہ اتنی بڑی لوڈ شیڈنگ ہے, اس کو وہاں پہ کیوں نہیں دے دیا جاتا؟ سر تھینک یو ویری مچ آنریبل اسپیکر صاحب, آئی ایم گریٹفل سر. پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب, اس میں سر یہ ہے کہ ابھی SSGC کی جو بات کر رہے ہیں ہمارے محترم MNA صاحب, SSGC سر پورے سندھ کو یہ اس کو گیس کو دیکھ رہا ہے. ابھی دوسرا کمپنی یا SNGPL یا دوسرا کمپنی وہاں پہ گیس کیسا مہیا کر سکتا ہے؟ سر ہم SSGC کو کہیں گے اگر اتنا بڑا گیس ذخیرہ نکل رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کوئی طریقہ کار کوئی وہ کر لیں گے. SSGC سے ہم یہ کریں گے کہ وہ SSGC پابند ہیں کہ اس میں آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری. سر مسئلہ وہی ہے کہ کراچی سے میرا تعلق ہے, اور کراچی کے اندر گیس جو ہے رات 10 بجے سے 6 بجے تک تو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے. اس کے علاوہ کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں 10 15 دن سے. نمبر 1 اور نمبر 2, بڑا سمپل اور اسپیسیفک سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں گیس کی قیمت پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قادر پور گیس فیلڈ ہے سندھ میں, جس سے آنریبل اسپیکر صاحب سوئی ناردرن کو سپلائی مل رہی ہے 160 MGD کی ڈیلی پروڈکشن ہے سر, اور اتنی پروڈکشن جو ہے وہ سوئی ناردرن نہیں ایکسیپٹ کر پا رہا. انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ ہم سے اتنی یہ جو گیس کی پروڈکشن ہے وہ ہم لوگ نہیں ہینڈل کر سکتے, ہمیں اتنی گیس کی ضرورت نہیں ہے.
تو اگر ان کو گیس کی ضرورت نہیں ہے اور وہ گیس ویسٹ ہو رہی ہے تو وہ سوئی صدر کو کیوں نہیں دے دی جاتی؟ وہ کراچی میں، حیدرآباد میں، بلوچستان میں اور ہمارے انڈسٹریل کوشش کرتے ہیں. ہمارے بہت سے ایسے ایلوکیشنز ہیں جو گرینڈ فادرڈ ہیں. گرینڈ فادرڈ کا مطلب یہ کہ بہت سی ایلوکیشنز سر ایسی ہیں جو آئین 1973 میں جب بنا ہے اس سے پہلے کی ایلوکیشنز ہوئی ہیں، کیونکہ سوئی کی ہماری دریافت جو ہے اور کئی اور ذخائر جو ہیں وہ آئین بننے سے پہلے دریافت ہو چکے تھے اور ان کی ایلوکیشن کنٹریکچولی ہو چکی تھی. اس وجہ سے کچھ کانٹریکٹس جو ہیں وہ گرینڈ فادرڈ ہیں، مگر اب جتنی بھی نئی گیس آتی ہے ہم حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک سینسیبل ایکوٹی بھی رہے لوگوں کے درمیان، اور آرٹیکل 158 جس کے ہم پابند ہیں اس کی پابندی بھی کرتے رہیں. جو انہوں نے جس گیس فیلڈ کی بات کی ہے سر قادر پور، میں دوبارہ سے اس پہ ریسرچ کر لوں گا. جو میرے ذہن میں، کیونکہ میں فلور پہ کھڑا ہوں، غلط بیانی نہیں کرنا چاہتا، تو بڑی احتیاط کے ساتھ میں آپ کے سامنے جو مجھے ٹاپ آف مائی ہیڈ یاد ہے وہ پیش کرتا ہوں. مگر اس کی اگر تصحیح کی ضرورت ہوئی تو میں واپس آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا اور اس کی تصحیح بھی کر دوں گا. سر ہو یہ رہا ہے کہ ہم جو گیس لے رہے ہیں اس میں ہمارے کانٹریکٹ ہیں قطر کے ساتھ. تقریباً سر ہم 1000 ملین کیوبک فٹ 1000 MMCFD LNG لینے کے پابند ہیں ہر مہینے، جن میں سے بیشتر جو ہمارے کانٹریکٹس ہیں وہ قطر کے ساتھ ہیں، ہمارے سوورن کانٹریکٹ ہیں. ہمارے پاس کبھی بھی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہوتی کہ ان کا کی جو شپ آتی ہے وہ گیس LNG ہم نہ لیں، کیونکہ وہ ٹیک اور پے کے اگریمنٹ ہے. اگر ہم نہ لیں تو ہمیں تب بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. ہماری جو یہ کانٹریکٹس کیے گئے تھے وہ اس بات کو مد نظر رکھ کے کیے گئے تھے کہ اس میں سے کم از کم 600 MMCFD گیس استعمال ہوگی بجلی کے کارخانوں کے لیے، LNG کے کارخانوں میں. لیکن اب وہ گیس استعمال نہیں ہو رہی کیونکہ LNG بہت مہنگی ہو گئی ہے اور وہ بجلی کے میرٹ آرڈر پہ نہیں آتے. تو وہ جو 600 استعمال ہونے تھے پہلے وہ گھٹ کے 400 ہو گئے. اب کبھی کسی مہینے وہ 150 ہوتے ہیں، کبھی 200، کبھی 300 ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں سر ہمیں وہ LNG جو اٹھانی پڑتی ہے وہ پھر ہم گھریلو صارفین کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، جس سے بہت نقصان بھی ہوتا ہے. LNG کی قیمت بھی بڑھتی ہے اور نیچرل گیس کی قیمت بھی بڑھتی ہے ڈائیورژن کے بعد سر. تو یہ جو آپ اسپیسیفک بات کر رہے ہیں، اس ویل کو کنٹین کیا گیا ہے صرف تھوڑی دیر کے لیے. اب وہ کنٹین میرے خیال میں نہیں ہو رہا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹین کیا گیا تھا کیونکہ اتنی زیادہ LNG آ گئی تھی کہ ہمیں اپنا جو ویل ہے، اور اس میں اخباروں میں بھی کئی چیزیں آئی تھی سر اور بڑی صحیح آئی تھی، بالکل صحیح تنقید کی جا رہی تھی کہ اپنے سستے گیس کے ویلز جو ہیں ان کو بند کر کے یا کرٹیل کر کے مہنگی LNG لا کے اسے سستے داموں بیچ کے گیس کی قیمت بڑھتی ہے اس سے سر. تو یہ میرے خیال میں موجودہ سچویشن اب ریزالو ہو چکی ہے اس وقت، لیکن میں دوبارہ سر ایک نظر اس کو دیکھ لوں گا اور اگر کوئی ایسی اپرچونٹی ہوئی تو ضرور سر اس کو ڈائیورٹ کر دیں. جی سید خورشید شاہ صاحب سپلیمنٹری. مجھے بہت بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آنریبل منسٹر کا جواب پہ قادرپور سوئی فیلڈ جو ہے وہ 73 کے بعد ہے اور منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں نہیں ہے. ماشاءاللہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ اتنے ذہین اور کمپیٹنٹ منسٹر ہیں. ایک ایک چیز اب بھی ان کو یاد ہے. ابھی اپنے کمپیوٹر کو اگر بند کر کے بیٹھے ہیں تو اور بات ہے، ادروائز اس کو سب پتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے، کون سی ریسرچ ہے. اور یہ کہہ دینا کہ اپنی سستی گیس کو بند کر کے ہم نے LPG جو آرڈر دیے تھے، LNG آرڈر دیا تھا، اس کو استعمال کیا کیونکہ وہ ضروری تھا. تو اس قسم کے فیصلے یا اس قسم کی جو پوزیشن لے کے یہ LNG منگاتے ہیں تو یہ ایک اور اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے ویٹ والا تو خاموش ہو گیا، ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ہوا ہے. پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان نے کون سا جرم کیا ہے کہ ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں جو مہنگے ہوتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو اس کا ناظرین آپ نے اپنے موجودہ وزیر اعظم کی باتیں بھی سن لیں اور اپنے عوامی نمائندوں کی باتیں بھی سن لیں. تو یہ بھی سن لیں کہ راولپنڈی میں حجام کو 11,35,000 روپے کا بل بھیج دیا گیا. دادو میں گھریلو صارف کو 21 لاکھ روپے کا بل بھیج دیا گیا. اب یہ بل کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ ناظرین عوامی نمائندوں کی بھی باتیں آپ نے سن کر حقیقت آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی کہ قطر سے مہنگی گیس خرید کر اب اوور بل اور سلو میٹر کے نام پر عوام کو کہیں ہزاروں تو کہیں لاکھوں کا گیس بل بھیج کر عوام کو لوٹا جا رہا ہے. اس کا بڑا مسئلہ گیس نہ ہونا ہے اور گیس کمپریسر پر جرمانے کی وجہ سے لوگوں کے گیس میٹر بند ہو جاتے ہیں.
क्योंकि जब गैस ही नहीं होती, गैस मीटर जो होता है वो गैस के प्रेशर की वजह से चलता है या कंप्रेसर उससे प्रेशर खींचकर उसे चलाता है। अगर गैस ना हो, कंप्रेसर भी ना लगें तो साफ ज़ाहिर है मीटर बंद होता है। तो ये है किसी को बांध कर मारने वाली बात। तो इस तरह जब ये मीटर बंद होते हैं तो अवाम के जो महकमे वाले हैं वो ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि जनाब आपका मीटर बंद है। अब उन्हें अगर कहें कि जनाब गैस नहीं आ रही तो इसकी वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है गैस मीटर रीडर। तो वो आपका मीटर जो है डिफेक्टेड कर देते हैं इस वजह से कि आपका गैस मीटर बंद है। फिर आपको एवरेज आपका अगर बिल पहले 300 आता है तो आपको 30,000 रुपये का बिल थमा दिया जाता है या 40,000 रुपये का बिल थमा दिया जाता है। और फिर 2-2 माह जो है ये मीटर लगाने नहीं आते। मीटर ना लगाने की वजह से वो सारे जो है 2 से 3 लाख का बिल भर देता है 2 से 3 माह में। और इतनी गैस शायद वो ज़िंदगी भर में भी ना जला सके जो उसे बिल आ जाता है। तो आपने इससे बचने के लिए क्या करना है, आपने किसी भी तरह से गैस है या नहीं है 1-2 पॉइंट, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा, आप समझें 1-2 पॉइंट है, यानी आपने कंप्रेसर या किसी भी तरीके से आपने अपने मीटर को हर हाल में चालू रखना है ताकि आपकी रीडिंग 1-2 पॉइंट रहे और आप पर ये इल्ज़ाम ना आ सके कि आपका गैस मीटर जो है बंद है। क्योंकि हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है, यहाँ ये कोई नहीं सोचता कि गैस नहीं है इस वजह से मीटर बंद है। महकमे सिर्फ ये सोचते हैं कि इसकी रीडिंग क्यों नहीं आ रही, यानी अपने गुनाह अवाम पर डालते हैं या सार्फिन पर डालते हैं और उनसे लाखों रुपए फिर लूटते हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो ट्रेंड है गैस मीटर डिफेक्टेड का, लोग करोड़ों रुपए बिल भर चुके हैं और जो बिल उन पर वाजिब भी नहीं है क्योंकि उनके पास गैस ही नहीं आती जब उनके मीटर नहीं चलते। लेकिन इस बात को कोई पूछने वाला नहीं है और बिल भर आप थक जाएंगे, आपके घर बिक जाएंगे। आपने जो मैं